نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل اور پرسوں دو اہم سنتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ پہلی سنت ہے سنت کے مطابق کھانا کھانا اور اس کے آداب، انہیں یاد رکھیں، اس کے مطابق اپنا کھانا شروع کریں۔ دوسرے پانی پینا اور تمام مشروبات کہ کس طرح پینا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ آج بھی چند سنتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سنت پر عمل کرنے کی بہت فضیلت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اور سب سے زیادہ فضیلت سنت پر عمل کرنے کی یہ ہے کہ جتنا کوئی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن حضور کے نزدیک ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت ہی بڑی فضیلت، کیونکہ جو حضور کے ساتھ ہوگا وہ ہر پریشانی سے محفوظ ہوگا تو پھر حضور کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں من احب سنتی فقط احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ کل جنت میں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور کل بھی میں نے ایک فضیلت بیان کی تھی کہ جو شخص حضور کی ایسی سنت پر عمل کرے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو زندہ کرے جس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، یعنی وہ سنت لوگوں میں مردہ ہو گئی، مسلمانوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ایسی مردہ اور متروک سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور جو سنتیں میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، 2 سنتیں پہلے بتائی ہیں، آج بھی ایسی 2 سنتیں بتاؤں گا، یہ سب ایسے ہیں کہ آج کل مردہ ہو گئی۔ 90% تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کھانا کھانے کا مصنون طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا مصنون طریقہ کیا ہے، ایسے جو میں آگے سنتیں بتلاؤں گا اکثر کو تو معلوم نہیں، اور جن کو معلوم ہے ان کا معمول نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن کو معلوم ہے ان کا معمول نہیں، تو وہ اس جاننے کا فائدہ کیا ہو؟ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آخرت میں معلومات پر بخشش نہیں ہوگی، معمولات پر بخشش ہوگی، یعنی جن لوگوں کے عمل میں اعمال صالحہ ہوں گے ان کی بخشش ہوگی، اور جس کا عمل نہیں ہوگا، معلومات چاہے اس کو بہت زیادہ ہو تو خالی معلومات پر بخشش نہیں ہوگی۔ جیسے مثال ایک آدمی کو نماز کا علم ہے، پڑھتا نہیں، روزے کا علم ہے، رکھتا نہیں، زکوٰۃ کا علم ہے، ادا نہیں کرتا، حج فرض ہے، جانتا ہے، کرتا نہیں، تو ہو جائے گی بخشش اس کو؟ تو رہ گیا 10%، جن کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی کھانے کا مصنون طریقہ، پانی پینے کا یہ مصنون طریقہ ہے، اور بھی سنتیں ہیں، ان کا علم ہے کیونکہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، جیسے عالم ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے سب۔ ایسے ہی بعض لوگ مطالعہ بھی رکھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن سنت کا اور سنت رسول اکرم کا مطالعہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو مطالعہ تو کیا ہوا ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو آخرت میں اعمال پوچھے جائیں گے، نفس علم نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ سنتیں آج کل مردہ ہیں،
تو ان کو ہم اپنے عمل سے زندہ کرنے کا بے حد ثواب. اسی غرض سے میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو سونے جاگنے کی میں سنت بتلاتا ہوں. سنت طریقہ سونے کا یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ وضو کر لیں. اگر وضو کرنے کی ہمت نہ ہو، جیسے سردیوں میں ہمت نہیں ہوتی یا ویسے بھی کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے اور اس سے وضو کرنا اس کو ذرا مشکل لگ رہا ہے تو تیمم کر لیں. اب تیمم تو بالکل ہی آسان ہے، اور وہ تو صرف ایک دفعہ ماربل پہ یا ٹائل پہ یا دیوار پہ یا زمین پر یا مٹی پر کسی چیز مٹی پر ہاتھ میں ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ایک دفعہ ہاتھ مارے آدمی پھر چہرہ پہ مار لے. اور مٹی لگانا کوئی ضروری نہیں ہے چہرے سے. مٹی اگر لگ بھی جائے تو جھاڑ لو اس کو، جھاڑ کر کے پھر اس کو چہرے سے مل لو. اب ٹائل پہ تو مٹی آتی نہیں ہے، ماربل پہ تو مٹی ہوتی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو جھاڑ لو، پھر اس کو چہرے میں اچھی طریقے سے مل لو. داڑھی میں خلال بھی کر لو، جہاں جہاں ہاتھ نہ گیا ہو وہاں پہ اچھی طرح ہاتھ گھما لو. پھر دوسری مرتبہ دوبارہ ہاتھ مارو اور پھر اس سے سیدھے بائیں ہاتھ سے پہلے سیدھے ہاتھ کے اوپر تیمم کرو اور اس طریقے سے یوں کر لو. پھر یہ ہاتھ کو یوں کرو اور یوں کر کے یوں کر لو، انگلیوں میں علاج بھی کر لو. جہاں جہاں اندازہ ہو کہ ہاتھ نہیں پھرا ہے وہاں کر لو. تو اس کا نام ہے تیمم. یہ بھی مشکل تو کھانا کھانے سے بھی آسان. جب اتنا آسان ہے یہ بھی سنت ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو فرماتے تھے اسی طرح تیمم بھی کرتے رہتے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کسی کا سلام کا جواب دینے کے لیے بھی پہلے آپ نے تیمم. تو تیمم کے ساتھ رہنا بھی سنت ہے. تو یہ سنت کتنی آسان ہے. لہذا اگر آدمی سونا چاہ رہا ہے تو وضو کر لے، یہ تو بہتر اور افضل ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو تیمم ہی کر لے. اور پھر اس کے بعد پھر جب آدمی لیٹے تو لیٹنے سے پہلے بہتر یہ ہے اور ایک ادب یہ ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے. یہ حضور نے سنت حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتلائی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے بتائی تو مرتے دم تک اس کو چھوڑا. ان کی زندگی میں جنگ صفین ہوئی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑا؟ فرمایا ولا لیلۃ صفین، جنگ صفین کل ہونے والی ہے، رات کو جب وہ لیٹے تب بھی انہوں نے یہ سنت پوری کی. حالانکہ دوسری جنگ ہو رہی ہے تو کتنی زبردست تیاری اور آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا. ایسی فکر میں آدمی کے نفلیں تو چھوٹی جاتی ہیں، فرض میں بھی خلل آ جاتا ہے. لیکن ان کے فرض میں تو کیا خلل آتا، اس ادب اور مستحب میں بھی خلل نہیں آتا. تو یہ بات ہم اپنے پلے باندھیں. صحابہ کرام کا یہ طریقہ. اور پھر اپنی حفاظت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ 3 دفعہ ایک دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ چاروں کھل کے ہاتھوں کو دم کر کے پھیر لیں. جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اس رات میں اس گھر والوں کی بھی اور ان کے دونوں طرف کے پڑوسیوں کی بھی اور ان کے دونوں طرف کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. نہ کوئی چور آ سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جن. کتنا فائدہ، ہمارے تو فائدہ ہے. حفاظت چاہیے نہیں چاہیے. حفاظت کے لیے سنت پر عمل کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے. اور پھر آیت الکرسی چاروں کھل کا جو ثواب ہے وہ حالانکہ وہی ملے گا انشاءاللہ. یہ پڑھ کے آپ لیٹ جاؤ اور دائیں کروٹ پہ لیٹ. بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لو، دائیں کروٹ بھی ہو اور قبلے کی طرف منہ بھی ہو. اور پھر
آسان سی دعائیں لیٹنے کی. اللہم بسمی کا اموت و احیا جو بچوں کو یاد ہوتی ہے تو بڑوں کو بھی یاد ہونی چاہیے. تو کیسا پیارا طریقہ ہے, اس طرح سے لیٹو. اور پھر یہ نہیں کہ ساری رات دائیں کروٹ پہ لیٹو, تھوڑی دیر سنت کے مطابق دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ, اس کے بعد پھر چاہے تو کروٹ بدل لو, تو چاہے سیدھے ہو کے لیٹ جاؤ, اور الٹا ہو کے مت لیٹ. الٹا لیٹنا یہ شیطان کا لیٹنا ہے, اس سے منع فرمایا گیا. سو جاؤ اور تہجد کی نیت کر کے سو, اور آنکھ کھل جائے تہجد پڑھ لو, نہ کھلو تو نیت کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جب آنکھ کھولے تو سب سے پہلے الحمدللہ, مشہور دعا الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ ہے وہ سنت کے مطابق سونے اور اٹھنے کا, کوئی مشکل نہیں ہے. بس ذرا دھیان کرنا, یہ نہیں کہ جا کر بستر پہ ایک دم گر گئے اور نہ درود نہ دعا, ایسے ہی یہ جو سونا ہے پھر تو رات کو جن آئے گا, چٹکی بھرے گا. وہ آپ نے اتنی حفاظت کا کام کیا نا, میرے سے جا کے بستر پہ چھلانگ مار دی. ارے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے سونے کا؟ یہ ہے سنت کے مطابق سونے کا طریقہ. خود بھی اسی طرح سو, اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, ان سے بھی کہو بھائی یہ کام کرتے ہیں سونے سے پہلے اور اٹھتے ہی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہوگا, ایک سنت تو یہ ہوگی. اب آئندہ یہاں پر بھی اس کی مشق کرو اور گھر جا کے بھی اسی پہ عمل کرا رہو, اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتاؤ. آدمی سویرے اٹھتا ہے تو کبھی تو فوراً ہی استنجا اور وضو کرتا ہے, تو مسواک اسی میں کافی ہے. اور بعض مرتبہ دیر سے آدمی کو وضو کرنا ہوتا ہے تو اٹھتے ہی مسواک کرنا بھی سنت ہے. وضو کی سنت الگ ہے, ویسے الگ ہے. وہ کسی پیاری سنت ہے کہ جب آدمی اٹھتا ہے تو ہمیشہ منہ آدمی کا گندا ہوتا ہے. ساری رات لعاب جو ہے وہ منہ میں آ کے جمع ہوتا رہتا ہے, کچھ باہر نکلتا ہے, کچھ اندر رہتا ہے, آتا رہتا ہے, جاتا رہتا ہے, تو منہ کے اندر گندگی ہو جاتی ہے. سنت یہ ہے کہ جب اٹھ جاؤ تو اٹھتے ہی جو پہلے مسواک کرو, اور اگر فوراً ہی استنجا کر کے وضو کرنا ہے تو اس میں بھی مسواک کر لینے میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد عام طور پر اٹھتا ہے جب آدمی تو استنجا کرنے جاتا ہے, تو میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. ہمیشہ ایک معمول بنا لو اس کا, جب بیت الخلاء جانا ہو سر ڈھکا ہوا ہو, پیروں میں جوتا چپل, یہ بھی ادب ہے. ننگے سر نہیں جاؤ, ننگے پیر نہیں جاؤ, چاہے ہمارے ٹائل کے بیت الخلاء اندر جاؤ, پہلے سر پہ ٹوپی رکھو یا رومال رکھو یا تولیہ رکھ لو, سر ڈھکو, پیر میں چپل پہنو, اور باہر ہی پہلے یہ دعا پڑھ لو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کی برکت یہ ہے, ایک تو سب سے بڑی برکت تو سنت پر عمل, سب سے اعلیٰ فضیلت. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں بیت الخلاء ہوتا ہے وہاں شیاطین کا قیام رہتا ہے. ایسی جگہ گندی جگہوں پہ شیاطین رہتے ہیں, اور شیاطین جو ہیں جو آدمیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کے دشمن ہیں. جو آدمی یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے تو شیطانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. کتنا بڑا خیال ہے. اپنے گھروں میں تو آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. کبھی سفر کے اندر اگر آدمی کو درمیانے سفر میں کہیں جنگل میں, کہیں بیابان میں, کہیں صحرا میں, کہیں ایسی جھاڑیوں میں جا کر استنجا کرنے کی نوبت آتی, وہاں اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں بھی شیاطین ہوتے ہیں. اور بعض دوسرا آدمی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, جب چڑھ جاتے ہیں تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے, تو تکلیف ہوتی ہے آدمی. اور دعا پڑھ لے گا تو ان کے شر سے نہ ہوتا. اس سے بڑا فائدہ, دنیا کا یہ فائدہ, آخرت کا یہ فائدہ. یعنی بغیر سنت کے استنجا آپ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. سنت کے مطابق استنجا کریں گے تو سنت کا بھی ثواب ملے گا, اور دنیا کا فائدہ بھی ہوگا, شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے. اس کے بعد پھر بایاں پاؤں پہلے اندر,
بس یہی یاد رکھیں. بیت الخلاء میں دعا پڑھنے کے بعد اندر جب قدم رکھیں گے تو الٹا پاؤں رکھیں گے اور پھر اندر جا کر جب استنجا کریں گے تو الٹے ہاتھ سے استنجا کریں گے, سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے. بس اتنی سی بات. نہ بے تحاشا پانی بہائیں, نہ بہت زیادہ کم کریں. اتنا پانی استعمال کر لیں کہ گندگی دور ہو جائے, ناپاکی دور ہو جائے اور جسم پاک ہو جائے. اس کے بعد کھڑے ہو جائیں. بس کھڑے ہو کر کے آپ باہر آئیں گے. اب سب سے پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں. سب سے پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں. بس یہی یاد رکھیں. اور باہر نکلتے سب سے چھوٹی دعا غفرانہ ہے. اتنی سی دعا کتنی آسان. حضور نے کیسے آسان سنتیں بیان فرمائی ہیں. بس صرف غفرانہ ایک مرتبہ کا آپ کی سنت ادا ہوئی. اور وہ مشہور دعا یہی ہے غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یا اللہ بخش دیجیے اور تمام تعریفیں آپ کے لیے جس میں مجھے حافظ عطا فرمائے, میری گندگی مجھ سے دور کرو. ایک دعا عجیب و غریب, وہ بھی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھنے کی. وہ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے کھانے کی مجھے لذت عطا فرمائی, جو میں نے کھا لیا. وابقالی قوت ہو, اور اس میں جو غذائیت تھی اور اس کھانے میں جو انرجی اور طاقت تھی اور قوت تھی وہ میرے جسم میں محفوظ کر دی. اور سارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان کو جس کی جتنی طاقت کی اور پاور کی ضرورت ہے سب کو پہنچا دیا. ودفع عنی اذی, اور جو فضلہ تھا اور جو گندگی تھی, ناپاکی تھی, تکلیف دیتی, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے دور کر دیا. کہ ہونا اگر پخانا بند ہو جائے تو کیسی مصیبت, اور خدا نہ خواستہ پیشاب بند ہو جائے تو کتنی تک مصیبت. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا کہ کھایا تو خوب آرام سے ہضم ہو گیا اور جزو بدن بن گیا, اس میں قوت بھی بھر گئی اور جو فضلہ تھا وہ آرام سے باہر چلا گیا. شکریہ شکریہ. یہ ہے بھائی جو سنت طریقہ بیت الخلاء سے آنے کا. جب جاؤ تو الٹا پاؤں پہلے رکھو اور جب باہر نکلو تو سیدھا پاؤں پہلے رکھو. بیت الخلاء سے آ گیا. اور ایک سنت اور بتا دیتا ہوں, کپڑے پہننے. اس کے بعد عام طور پر آدمی کپڑے پہنتا ہے, تو کپڑے پہننے کی بھی سنت ہے. جب پہنے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اب چاہے خالی بسم اللہ پڑھ لے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے, بسم اللہ کہے. اور سب سے پہلے اگر شلوار پہن رہے دائیں پاؤں میں پہنے. کرتا پہنے, کرتے سے پہلے بعض دفعہ بنیان پہن لے تو اس کی دائیں آستین میں پہلے دایاں ہاتھ ڈالے. اور اگر کرتا ہی ہے اندر بنیان نہیں ہے تو پھر کرتے کی دائیں آستین میں پہلے سیدھا ہاتھ ڈالے, پھر بائیں ہاتھ میں ڈالے. اسی طریقے سے شلوار میں پہلے دائیں پاؤں میں ڈالے پھر بائیں پاؤں میں ڈالے. یہ پہننے کا طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے. اور پھر دعا پڑھ لیں پہننے کا, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. یہ یاد نہ ہو تو میں اور آسان بتا دیتا ہوں. بس الحمدللہ 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 تو یاد ہے سب کو, یہ بھی یاد کرنی پڑے گی. یہ الحمدللہ یاد رکھ, پہنتے ہی الحمدللہ. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے بر وقت مجھے لباس عطا فرما دیا. یہ کتنے آسان ہے. اب دیکھو ہم یہ کام روزانہ کرتے نہیں کرتے اور اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں, اس میں کوئی برکت نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں, اس میں کوئی ثواب نہیں اور اس میں کوئی اجر نہیں, کیونکہ یہ مباح ہے سب کام. یہ کام سنت کے مطابق کریں گے. اللہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اب کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, استنجا کرنے جا رہے ہیں, استنجا کر کے باہر آ رہے ہیں. سنت پر عمل کرنے کا ثواب.
جس کی یہ عظیم فضیلت ہے کہ جو جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا قیامت میں اتنا ہی حضور کے قریب ہوگا. اور حضور قریب ہونے والا تو بس سمجھو ہر مصیبت سے محفوظ ہے، قیامت کی ہر ہولناکی سے محفوظ ہے، اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. حضور کے پیچھے بھی جیسے سب سے پہلے جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ہے سنت جو مردہ ہو گئی ہے. عام طور پر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں دیندار کہلاتے ہیں ہم لوگ، ہمارے اندر بھی کسی میں اس کے اوپر عمل ہوگا بس. ورنہ ہم میں سے بھی 99 آدمی ایسے ہوں گے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے سنت کیا ہے، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، اور بیت الخلاء میں جانے کا، اور بیت الخلاء سے آنے کا پتہ ہی. اور جن کو پتہ ہے ان کے عمل میں بہت کم. تو اس کے اوپر ثواب ملے گا 100 شہیدوں پر، آپ کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب. اور بھی سنت پر عمل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں. اور ان سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ سارے کام جو کہ مباح ہیں سنت کے مطابق کرنے کی بنا پر عبادت بن جاتے ہیں. اور عبادت بھی ایسی جو مقبول ہی مقبول ہے، یعنی جیسے دروشی مقبول ہیں ایسے ہی سنت پر عمل بھی مقبول ہے. پھر وہ عبادت بھی بن گیا، اور اس میں یہ زبردست فضیلت بھی آتی جو ابھی میں نے بیان کی، اور حضور کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بن گیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا بے پناہ اجر و ثواب مل گئی، عبادت بن گئی. تو یہ دیکھو کتنے آسان روزمرہ کام ہے. یا تو اپنی مرضی سے کر لو جیسے اب تک کرتے آ رہے، یا سنت کی مرضی کر لو تو ثواب ہی ثواب. اب میں اس پر اپنے حضرت کا ایک کشف بیان کرتا ہوں جو ابھی ابھی یاد آیا. ہمارے حضرت نے بانی دارالعلوم کراچی، جن کا مزار مبارک ہے پرانے قبرستان. ہمارے حضرت نے خود بھی کئی مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت جب حج کرتے تھے، حج کے بعد سبھی مدینہ منورہ جاتے تھے، مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ لوگ تو حضور کے سامنے جا کر کے بے دھڑک صلاۃ و سلام پیش کرتے، اور میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی سامنے جانے کی کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں اور سلام پیش کروں. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی، اس لیے فرماتے تھے میں تو دور ہی کسی ستون کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے بس سلام پیش کر لیا کرتا تھا، اور جو لوگ سامنے سلام پیش کرتے ان پہ مجھے رشک آتا کہ بھئی ماشاء اللہ کیسے دل والے ہیں، کیسے حوصلے والے ہیں کہ حضور کے سامنے جا کر کے سلام پیش کر رہے ہیں. ایک میں ہوں کہ اتنی دور سے آیا ہوں تب بھی سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا اور دور ہی سلام پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح میں دور ایک طرف کو کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہا تھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے حضور فرما رہے ہیں، اور حضرت حضور نے حضور کا نام لے کر فرمایا. لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو آدمی میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ اگر میری جالیوں سے ہزاروں میل دور ہے تب بھی میری جالیوں سے زیادہ میرے قریب. اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ میری جالیوں پر آنے کے باوجود مجھ سے بہت دور ہے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے اہل ہمارے سارے اساتذہ قابل و مشائخ و جملہ احباب و سارے متعلقین تمام حاضرین اور ان کے گھر والے اور جو اس بیان کو جہاں سننے والے ہیں ان سب کی کامل مغفرت کرو یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت کرو یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ ختم کرا دیا ہے یا اللہ ہم سے اس کا حق نہیں ادا ہوا نہ ہم نے کامال کر سکے نہ ہی ہم یا اللہ گناہوں سے زیادہ بچ سکے یا اللہ ہم سب ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں کمزوریاں اور خامیاں ہی خامیاں ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا اپنی مغفرت سے محروم نہ فرمانا یا اللہ جہاں آپ لاکھوں آدمی دوزخ سے آزاد کر رہے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل کرنا یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنا اپنی رحمت سے ہمیں حضور کی ایک ایک سنت کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور کی ایک ایک سنت کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہماری نماز اور ہمارا وضو ہمارا استنجا بیت الخلاء میں آنا جانا کپڑے پہننا اتارنا یا اللہ سب سنت کے مطابق کرنا یا اللہ سب کچھ سنت کے مطابق کرنا اور سنت کے مطابق ہمیں ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما ہمیشہ کے لیے ہم کو دوزخ سے آزاد فرما اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما اور ضرور ہمارا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر رہنا یا اللہ ہمیں دنیا میں سلامتی ایمان سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا یا اللہ ہمیں دنیا میں سلامتی ایمان سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا اور آپ نے اپنے گھر میں ہمیں اعتکاف کی توفیق بخشی آپ کا بڑا احسان اور بڑا انعام اور آپ کا بڑا فضل ہے اسی کے واسطے ہم اپنی رحمت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعتکاف کو قبول فرما اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ تراویح قبول فرما روزہ قبول فرما تلاوت قبول فرما ذکر قبول فرما اور ہم سب کی دعائیں قبول فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جو بھلائیاں دنیا اور آخرت سے آپ سے مانگی ہمیں سب عطا فرما سب ہم کو عطا فرما ہم سب کو وہ سب عطا فرما اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه